اب آپ کا جو سوال ہے جو کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ہوگا، اب ہونے کو یہ ہے کہ چند ایک چہرے آپ کو عنقریب آنے والے مہینوں میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 10 سالوں میں پاکستان کی اکانومی کسی نہ کسی طور پہ رائز کرنا شروع کرے گی۔ پاکستان کا مورائل جو کہ عوام کا مورائل تھا وہ 2024 کے مقابلے میں 2025 میں آپ کو بہت زیادہ سسٹین نظر آئے گا۔ نواز شریف صاحب کا فیوچر جس طرح وہ آلریڈی ایک طرح کے اب جو ان کا رول چل رہا ہے تو ایز اے کنگ میکر ان کا رول چلتا رہے گا۔ اس میں ان کے چارٹ میں ڈیفینیٹلی طور کے اوپر کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جو کہ ماضی میں بہت زیادہ ہوتی تھی کہ شاید یہ نالج جو ہے وہ ایک فکسڈ کسی ایک مذہب کے ساتھ اٹیچ ہے۔ جب اماوس کی راتیں آتی ہیں، جب چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے اور آسمان آپ کو طریق نظر آتا ہے تو ان کی دیوانگی تھوڑی سی عروج پہ چلی جاتی ہے۔ میں ہوں خالد ارشاد صوفی مشرق ڈیجیٹل سے، اور آج میرے پوڈ کاسٹ کی مہمان شخصیت ہیں معروف ماہر علم نجوم سید مصور زنجانی صاحب۔ مصور زنجانی صاحب پاکستان کا ایک معروف نام ہے، آپ انہیں مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پر اکثر دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ علم نجوم کے حوالے سے پیشن گوئیاں کرتے ہیں، حال کا حال بتاتے ہیں اور مستقبل کی خبر دیتے ہیں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان سے ستارے کیا کہتے ہیں، پاکستان کے ستارے کیا کہتے ہیں، دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات، پاکستان کی سیاسی پارٹیاں، پاکستان کے سیاستدان اور کچھ انفرادی شخصیات کے بارے میں ان سے سوالات کریں گے، ان سے رہنمائی لیں گے۔ مصور صاحب ویلکم سر۔ بہت شکریہ آپ کا صوفی صاحب، آپ کی محبت ہے، اور انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہم علم نجوم کے اوپر اور انہی برجوں والے آسمان کے تذکرے کے ساتھ علمی طور کے اوپر ہم لوگ بنیاد رکھیں گے اس نالج کے اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے، اور اسی آسمان کے اوپر جو ستاروں کو مزن کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کی قسم جو ہے سورہ بروج کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے، قسم ہے برجوں والے آسمان کہ والسماء ذات البروج۔ تو ہم اسی رب کریم کے عطا کیے ہوئے تھوڑے سے نالج سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اسی سے کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں، اور جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو مزید اور زیادہ اچھائی کی طرف راغب کیا جائے، بہتری کی طرف راغب کیا جائے، اور جو نالج اور لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک تھوڑا سا یہ ابہام اب تو ختم ہوتا جا رہا ہے، ویسے کافی اسٹرالوجی کے بارے میں جب سے لوگوں نے تھوڑا شعور کی حدیں پار کی ہیں اور پڑھنا شروع کی ہے، سیکھنا شروع کی ہے، تو یہ چیز کافی کلیئرٹی میں آ گئی ہے جو کہ ماضی میں بہت زیادہ ہوتی تھی کہ شاید یہ نالج جو ہے وہ ایک فکسڈ کسی ایک مذہب کے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن اب یہ چیز لوگوں کو جو نئی نسل آ رہی ہے اس کو بہت کلیئرٹی مل گئی ہے کہ اس کا کسی مذہب سے لنک نہیں ہے۔ چلے بھائی یہاں یہی پہلا سوال ہی یہ رکھ لیتا ہوں بالکل کہ یہ جو علم نجوم ہے یہ روحانی علم ہے، سائنسی علم ہے، یا یہ محض ایک روایت اور مت ہے؟ دیکھیں صوفی صاحب، اس میں مت والا تو جو ورڈ ہے نا وہ تو اس کو آپ کراس لگا دیں، وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں کسی لیکچر کو، کسی نالج کو تبھی ڈیلیور کر پائیں گے جب آپ کے پاس اس کے لیے کوئی ہسٹری ہوگی، کوئی تھیسس ہوگا، کوئی آپ کے پاس لیکچر ہوگا ڈیلیور کرنے کے لیے۔ جیسے آپ فزکس سکھاتے ہیں، میتھمیٹکس سکھاتے ہیں، کیمسٹری سکھاتے ہیں، بایو سکھاتے ہیں، سائیکالوجی سکھاتے ہیں، اسی طرح دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں کوئی آپ ملک اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی یونیورسٹی نہ ملے جہاں پہ علم نجوم سکھایا جا رہا ہو یا اسٹرانومی پڑھائی جا رہی ہو۔ اب اسٹرالوجی کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر کیونکہ پی ایچ ڈی لیول کے اوپر ڈگریز موجود ہیں جو کہ آپ کو پی ایچ ڈی بھی آفر کرتی ہیں اسٹرالوجی کے اوپر، تو آبویسلی آپ نالج تبھی پڑھ سکتے ہیں، نالج تبھی سیکھ سکتے ہیں، جو کہ میں خود بھی سکھا رہا ہوتا ہوں، ہمارا ادارہ سکھاتا ہے۔ ہمارے ادارے کو اب آلموسٹ تقریباً کوئی 80 سال ہونے کو آ رہے ہیں جو کہ ہمارا اپنا ادارہ ہے۔ اس میں ہمارے باقاعدہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ادارے کا نام بھی لے لیجیے۔ آئینہ قسمت کے نام سے ہے، اور اس کے علاوہ زنجانی جنتری جو کہ پاکستان کی اولین جنتریوں میں سے ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے سوشل پلیٹ فارمز ہیں جس کے اوپر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور لوگوں کی یہ میتھ والا کانسیپٹ تو اب کافی حد تک ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو تھوڑا سا مینوپولیٹ کیا جاتا ہے جب کسی بھی نالج کے بارے میں یا کسی بھی انڈسٹری کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر جب سرپرستی نہیں ہوتی اور چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا المیہ اس نالج کا یہ رہا کہ ماضی میں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اب اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جو کرنے والے لوگ ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو چیک نہیں کیا جا رہا۔ جب کریڈیبلٹی آپ چیک نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کی ڈائریکشن کو کنٹرول نہیں کر پاتے، کیونکہ اس میں لوگوں کو بیسیکلی گائیڈ کرنے کا نالج ہے۔ اور اگر ہم اس کی ہسٹری میں چلے جائیں تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ اس کے بعد یہ جتنا زیادہ آپ کو قرآن میں ذکر ملتا ہے اسٹرالوجی کا، جس میں
سورہ بروج سے میں نے آپ کی ابتدا کی، سورہ قمر ہے، سورہ شمس ہے، سورہ نجم ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار قرآن میں ایسی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چاند کی منازل تک کا بھی ذکر کیا ہے کہ چاند اپنی حدوں میں اور منزلوں میں سفر کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات بنائی ہے اس میں جو قریب ترین پلانٹس ہیں جیسے کہ سورج ہے، چاند ہے، اب چاند کا ہمارے باڈی کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہے، ہمارے سوچ میں، ہمارے ایموشنز پہ، ہماری ہیئر گروتھ کے اوپر، ہماری باڈی میں جتنا واٹر لیول ہے اس کے اوپر، اس پوری دنیا میں جتنا پانی ہے، سمندر کی جو مد و جزر ہے، یہ تمام تر چیزیں کنٹرول کرتا ہے چاند۔ چاند کی بڑھتی تاریخیں، چاند کی کم ہونے والی تاریخیں۔ آپ نے ماضی میں سنا ہوگا کہ اکثر جو لوگ تھوڑے سے دیوانے ہوتے ہیں، تھوڑے سے دنیا سے غافل ہوتے ہیں، جب اماوس کی راتیں آتی ہیں، جب چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے اور آسمان آپ کو طریق نظر آتا ہے، تو ان کی دیوانگی تھوڑی سی عروج پہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی چاند آپ کے ڈائریکٹلی ایموشنز کو ریلیٹ کرتا ہے، اور آپ یہ اس سے اخذ کرتے ہیں اوبیسلی کیونکہ جیسے ہماری پوری کائنات کے اوپر پھل ہیں، پودے ہیں، آپ کی فصل ہے، ہر چیز انرجی لے رہی ہے سورج سے، تو سورج سے ڈائریکٹلی ہماری باڈی کو بھی انرجی ملتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم اولڈ اسٹرالوجی دیکھیں جس کو ویدک اسکول آف تھاٹ بولا جاتا ہے، اس میں 7 ستارے ہیں۔ پوری ہماری اسٹرالوجی میں 360 درجے کا جو پورا ایک سرکل ہے 360 ڈگری کا، اس کو 30 کے اوپر ڈیوائڈ کر کے 12 ہاؤسز بنائے ہیں۔ یہی 12 ہاؤسز ہیں، یہی 12 زوڈک سائنز ہیں، اور 7 پلانٹ جو کہ آپ کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں ہاؤسز کے، وہ ایلوکیٹ کر دیے جاتے ہیں ان ہاؤسز کو۔ لیکن اصل چیز تب ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں، پریڈکٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے نالج کے اوپر، آپ کے ایکسپیرینس کے اوپر، آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کی نیت کے اوپر۔ اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ جو شخص آپ کے پاس آیا ہے، اس نے آپ سے سوال پوچھا ہے اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہ رہا ہے، اپنے کسی مسئلے کو پوچھنا چاہ رہا ہے، آپ کی نیت اگر اچھی ہے کہ آپ اس کو ایک اچھا مشورہ دینا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ خیال، آپ کی زبان سے وہ لفظ ادا کروا دے گا کہ آپ اس شخص کو بلیسڈ کر دیں گے۔ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ نالج آپ کو اللہ نے دیا، آپ کو اللہ نے ہی دل میں خیال بھی ڈالا، اللہ نے ہی وہ الفاظ آپ کی زبان سے ادا بھی کروائے۔ لیکن جب چیزیں آپ روحانیت کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ایک اچھے اسٹرالوجر کو اپنے دین کے اوپر کاربند ہونا چاہیے، سب سے پہلی چیز ہے۔ ایک اچھے اسٹرالوجر کو روحانیت کے اعتبار سے چیزوں کا علم ہونا چاہیے، ایک اچھے اسٹرالوجر کو نفسیات کے اعتبار سے چیزوں کا علم ہونا چاہیے، ایک اچھے اسٹرالوجر کو کافی حد تک میڈیکلی طور کے اوپر جو ہماری اسٹرالوجیکل سائنس ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے، کیونکہ اصل میں ساری چیزوں کو نا ایک فروٹ چاٹ کی طرح مکس کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہر چیز ایک ڈیفرنٹ ہے۔ پرسنل اسٹرالوجی علیحدہ ہے، منڈین اسٹرالوجی علیحدہ ہے جس کو سیاسی نجوم بولا جاتا ہے، جس سے ہم لوگ پولیٹیکلی طور پر پریڈکشنز کرتے ہیں۔ اسی طرح میڈیکل اسٹرالوجی ہوتی ہے، اسی طرح ڈفرینٹ دوسری برانچز ہیں اسٹرالوجی کی، جس میں نادی اسٹرالوجی ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پرسنل ریڈنگ کر رہے ہیں یا آپ کسی حکومت کے بارے میں، کسی سیاست کے بارے میں، دنیا کے حالات کے بارے میں آپ پریڈکشن دے رہے ہیں، تو ہر ایک کے لیے چارٹ ریڈنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے اور ایک اسٹرالوجر کے پاس آپ جائیں گے اور آپ اسے کہیں گے کہ ہمیں آپ تویز بھی بنا دیں، ہمیں آپ نقش بھی لکھ دیں، ہمیں آپ جو ہے ہماری پام ریڈنگ بھی کر دیں، ہمیں آپ جفر سے بھی چیزیں بتا دیں، تو وہ چیز پاسبل نہیں ہے، آپ اس کو سب کو مکس نہیں کر سکتے۔ جفر ایک علیحدہ نالج ہے، پام ریڈنگ ایک علیحدہ نالج ہے، اسی طرح رمل ایک علیحدہ نالج ہے، اسٹرالوجی ایک علیحدہ نالج ہے، نیمرولوجی ایک علیحدہ نالج ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا اسٹرالوجر جو ہے اسے نیمرولوجی بھی آتی ہو، اسے پام ریڈنگ بھی آتی ہو، اسے رمل کا بھی پتا ہو، اس کو جفر کا بھی پتا ہو، لیکن اس کی ایکسپرٹیز کسی ایک فیلڈ میں ہوں گی۔ ہر فیلڈ میں وہ بہت ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، ہر چیز کا نالج ضرور ہوگا لیکن ایکسپرٹ وہ ایک فیلڈ میں ہوگا۔ اچھا سید صاحب، یہ فرمائیں کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں بلڈ مون ہوا، بالکل، اور اس پر آپ نے بھی یوٹیوب پہ کہا، آپ کے کچھ ہم مکتب لوگوں نے بھی، کولیگز بول سکتے ہیں، وہی میں مکتبہ فکر سے کہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسکول آف تھاٹ سے کہا ہے کہ جو اسٹرالوجر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈرا رہے ہیں اور کوئی امیدیں دلا رہے ہیں۔ یہ بلڈ مون کے آپ کے علم نجوم میں کیا حیثیت ہے اور پاکستان میں یا عالمی سطح پر کیا اثر آتا ہے؟ دیکھیں صوفی صاحب، اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو یہ جو بلڈ مون ہوا ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، یہ پوری دنیا کے لیے ہوا ہے، پوری دنیا کے لیے ہوا ہے۔ اب اس میں
پاکستان میں بھی نظر آیا, پورے بر صغیر کے دوسرے ممالک میں بھی نظر آیا, یو اے میں بھی آیا, چائنا میں بھی آیا, کچھ رشیا کے ریجنز میں بھی آیا, کچھ ممالک میں نظر نہیں آیا. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہاں پہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے. اثرات یہ پوری دنیا کے لیے ہوں گے, چاہے نظر آئے یا نہ نظر آئے. اب اس میں ہوتا یوں ہے کہ ہر سال 4 سے 5 ایکلپسز ہوتے ہیں, گرہن ہوتے ہیں, اور گرہن ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرتی طور پہ نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. اور سائنٹیفکلی طور کے اوپر اب بچے کو بھی پتہ ہے کہ گرہن کیوں لگتا ہے, کیسے لگتا ہے, کس وجہ سے نظر آتا ہے. اب اس کا اصل چیز ہوتی ہے اس کا امپیکٹ. گرہن جو ہے وہ قطعی طور کے اوپر اپنے ساتھ کوئی اچھی چیز نہیں لے کے آتا, چاہے وہ پارشل اکلپس ہو, چاہے وہ کمپلیٹ اکلپس ہو. اب چونکہ یہ کمپلیٹ اکلپس تھا اور کمپلیٹ لونر اکلپس تھا, اب کمپلیٹ لونر اکلپس تھا اور کمپلیٹ لونر اکلپس جب بھی لگتا ہے تو اس میں میجورٹی طور کے اوپر وہ آپ کو ریڈ مون نظر آتا ہے, کیونکہ جب سورج کے درمیان میں دنیا آتی ہے اور چاند تک اس کی روشنی نہیں جاتی, تو سورج کی جتنی بھی ریز ہیں جب وہ ہماری ارتھ ایبزارب کر لیتی ہے تو اس میں صرف ایک کلر ایسا بچتا ہے جو کہ ایبزارب نہیں کر پاتی, اور وہ ہے ریڈ کلر. ریڈ کلر پاس کرتا ہے اور مون کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے, جس وجہ سے آپ کو بلڈ مون نظر آتا ہے. لیکن بلڈ مون جب بھی لگے گا اس کے امپیکٹ بڑے خطرناک ہوتے ہیں پوری دنیا کے اوپر, اور یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. اس کے علاوہ بینگ اے مسلم ہم اس کو لنکڈ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور کے اوپر جب بھی کوئی قدرتی آفت آیا کرتی تھی اور جب بھی یہ گرہن لگا کرتے تھے, کیونکہ زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ لوگوں کی متھ سی, لوگ اس کو جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں سے کنسیڈر کرتے تھے اور بہت عجیب جو ہے وہ چیزیں لنکڈ ہوتی تھیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس کی کلیریفیکیشن کی, پھر اس کے بعد انہوں نے جب بھی کوئی قدرتی آفت آئے, اسپیشلی طور پہ جب گرہن لگے, اس کے بعد نماز آیات خود بھی پڑھائی باجماعت اور اس کی تلقین بھی کی کہ نماز آیات لازمی طور پہ پڑھی جائے. اس میں نماز آیات کا طریقہ دوسری نماز سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور وہ ایزیلی مل جاتا ہے بکس میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب چاند گرہن لگے تو اس کی نیت ہوتی ہے نماز خسوف کی. جب سورج گرہن لگے, جو کہ عنقریب ابھی لگنے کو ہے, 21 اور 22 سپٹمبر کی درمیانی شب کو لگے گا پاکستان میں, باقی ریجنز میں اس کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوگا, اس میں ہوتی ہے نماز کسوف. اس کو ادا کرنے سے اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اب گرہن, آپ اس گرہن سے پہلے ہم ماضی میں جو گرہن لگا ہے اسی سال, اس کی طرف چلے جاتے ہیں, اور وہ لگا تھا 29 مارچ کو, اور وہ مکمل سورج گرہن تھا, مکمل شمسی گرہن تھا. اب وہ جو پاکستان کے زائچے میں لگا تھا, تو پاکستان کے زائچے میں لگا تھا وہ واٹر سائن میں پائسز میں. اب جس ٹائم کے اوپر وہ گرہن پائسز میں لگا ہے, اس ٹائم کے اوپر وہاں پہ 6 ستارے اکٹھے ہوئے تھے, اور اس ٹائم کے اوپر بھی شاید بہت سارے میں نے پروگرامز کیے تھے, آپ نے دیکھے ہوں گے کہ تبھی یہ چیز بارہا طور کے اوپر ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کی تھی کہ اگلے آنے والے چند مہینے جو ہیں وہ گلوبلی طور کے اوپر بڑی خرابی لے کے آ رہے ہیں, اور بڑے پیمانے کے اوپر نہ صرف اموات ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی, ہنگامے ہوں گے, بلکہ کیونکہ واٹر سائن میں لگ رہا ہے تو پانی سے ریلیٹڈ پرابلمس آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اب یہ چند مہینوں کے بعد اس کے اثرات آپ نے دیکھ لیے. اب چونکہ یہ بلڈ مون جو لگا تھا, یہ لگا ہے اکارڈنگ ٹو ویدک اسکول آف تھاٹ ایئر ایلیمنٹ میں, اور ماڈرن اسکول آف تھاٹ کی اگر ہم بات کریں جسے ویسٹرن اسٹرالوجی بولا جاتا ہے, وہ لگا ہے واٹر ایلیمنٹ میں. اب ہوا کے ایئر ایلیمنٹ میں لگا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی ٹائم کے دوران پلس مائنس میں آپ کو بہت سارے حادثات نظر آئے ہیں جو کہ ایروپلینز کے ہوں گے, ہوائی جہاز کے. اس کے بعد آپ کو آسمان سے, جیسے کلاؤڈ برسٹ ہے, مونسون سیزن کا پہلے سے زیادہ ہونا ہے, تو آسمان سے آپ کو آفات اور پریشانیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں. اس کے بعد اسی ٹائم کے اندر جو ہے آپ کو زلزلے, لوگوں کی بڑے پیمانے کے اوپر اموات, اس کے علاوہ پریشانیاں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا, آپ پوری دنیا میں مختلف ریجنز کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں بھی کچھ اسی طرح کے ملتے جلتے پریشانیاں آپ کو دیکھنے کو ملی ہیں. نیپال کے, یہ اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے 40 دن کا, گرہن لگنے سے پہلے 40 دن اور گرہن لگنے کے بعد کے 40 دن. اس میں کچھ لوگ 45 ڈیز بھی بولتے ہیں, کچھ لوگ 1 مہینہ بھی بولتے ہیں, لیکن جو مکمل گرہن ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے 40 دنوں کا, اور جو جزوی گرہن ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے 15 دن کا. اب جیسے کہ شمسی گرہن آنا ہے تو یہ بھی 15 دن کے بعد تک اپنے خراب رزلٹس دے گا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انڈیویجولی طور کے اوپر کس کے لیے خراب ہوں گے اور کس کے لیے اچھے ہوں گے. اب کیونکہ خونی گرہن ہے اور چاند کی رنگت جب ریڈ بلڈ مون کی طرف جائے گی تو وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر قدرتی آفات آئیں گی. اور وہ چیز آلریڈی آپ نے دیکھی کہ افغانستان میں زلزلہ ہوا,
رشیا میں اس گرہن کے لگنے سے پہلے زلزلہ ہوا. پھر اس کے بعد نیپال کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ابھی قطر کے اوپر جو بمبارڈمنٹ کر دی ہے اسرائیل نے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد بھی ابھی جو رزلٹس آنے ہیں اگلے آنے والے چند مہینوں میں یہ آپ کو نظر آئیں گے کہ اس میں چیزیں کو بہت اچھی نہیں ہوں گی. ایون پاکستان کے اپنے ذائچہ میں یہ جو مکمل گرہن لگا ہے یہ پاکستان کے اگر ہم نئے ذائچے میں دیکھیں جو کہ پاکستان کا نیا چارٹ ہے ہم جس کو ریڈ کرتے ہیں اس کے لگا ہے 10th ہاؤس میں. اور 10th ہاؤس ریپرزینٹ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو مندن اسٹرالوجی سیاسی نجوم ملکی سربراہان کو. ہر اس ادارے کا سربراہ جو کہ اس ملک کو رول کر رہا ہے چلا رہا ہے ہر وہ ادارے کا سربراہ. تو اس اعتبار سے یہ گرہن جو ہے وہ قطعی طور کے پر سربراہان کے لیے بہت اچھا نہیں رہے گا. یہ آپ کو رزلٹس اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں نظر آئیں گے. کیا ہوگا اس کی طرف بھی آتے ہیں. اور یہ اگلا جو گرہن آ رہا ہے 21-22 کو یہ لگ رہا ہے پاکستان کے 5th ہاؤس میں. پاکستان کا جو نیا چارٹ ہے اس کے 5ویں گھر میں. اور 5واں جو گھر ہے یہ آپ کی عوام کو ریلیٹ کرتا ہے کہ اس ملک میں رہنے والی جو عوام ہے اس کی فرسٹریشن کو مزید اور زیادہ ٹریگر کرے گا. اب آپ کا جو سوال ہے جو کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ہوگا اب ہونے کو یہ ہے کہ چند ایک چہرے آپ کو ان قریب آنے والے مہینوں میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ سربراہان کی شکل میں آپ کو نظر آتے ہیں مختلف اداروں میں. ایون جو ہے آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ پی ایمز کی شکل میں سی ایمز کی شکل میں ان میں تبدیلی کی انڈیکیشنز تبدیلی کی بات کر رہے ہیں مائٹ بھی پاسبل ہے کیونکہ ان کے اپنے اوتھ کا ٹائم جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. تو ہم کسی بھی ان کے ساتھ کون ہے نہیں کون ان کے ساتھ ہے آپ نے 2 لوگ بولے ہیں. میں نے سی ایم بھی بولنے ساتھ. اچھا سی ایم بھی بول رہے ہیں. ہاں مطلب جو ہمارے پنجاب بول لیں کے پی کے بول لیں یا بلوچستان بول لیں کیونکہ جو ہمارے سی ایم ہیں سندھ کے ان کا اوتھ کا ٹائم اتنا کمزور یا خراب نہیں ہے. ان کا اوتھ جب انہوں نے لیا تھا اس ٹائم پر ٹائم تھوڑا اچھا تھا لیکن جو باقی اوتھ لیے گئے ہیں ان کے اوتھ کے ٹائمنگز بہت اچھے نہیں ہیں. اگر ان کے اوتھ کے ٹائمنگز کو نکال لیا جائے اس ٹائم کا چارٹ بنا لیا جائے اس چارٹ کو ریڈ کروایا جائے کسی بھی اسٹرالوجر سے کروا لیں یا کوئی بھی شخص وہ چارٹ بنائے. اور آج کل تو بڑی اچھی فیسلٹی ہے ہمارے پاس اے آئی کی کہ آپ چیٹ جی پی ٹی میں وہ چارٹ کو پھینکیں پکچر کو اور اسے بتا دیں کہ مجھے یہ چارٹ آپ ریڈ کر کے بتا دو. وہ آپ کو اس چارٹ کے بارے میں خود ریڈنگز دے دے گا کہ وہ ریڈنگز اچھی آ رہی ہیں یا بری آ رہی ہیں. تو اس اعتبار سے وہ اوتھ کا ٹائم ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو بھی کام اس ٹائم میں کیا جا رہا ہے اس کی لانگیوٹی کتنی ہے. اب چونکہ وہ کام ایسے ٹائم میں کیا گیا ہے جس کا لانگیوٹی والا معاملہ نہیں ہے تو لانگیوٹی کے اعتبار سے ہم جب چارٹ ہمارے پاس ہوگا تو ہم اسی کو ریڈ کر کے بتائیں گے. تو اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ابھی سیلاب کے دنوں میں بھی ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. بہت سارے نئے اداروں کو انہوں نے انیشیٹ کیا ہے بالکل پنجاب میں. تو ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ کا اگر اٹ سیلف اپنا چارٹ ہم دیکھیں نا جی چارٹ کے اعتبار سے تو ان کا فیوچر بڑا برائٹ ہے. ان کا اپنا انڈیویجول چارٹ ابھی وقتی طور پہ بھی کمزور نہیں اور آگے بھی ٹائم پہ کوئی ویک نہیں ہے. لیکن جب ہم اقتدار کی بات کرتے ہیں نا کہ ایز اے سی ایم جو رول کر رہی ہیں اقتدار والا جب ہم چارٹ دیکھتے ہیں تو ہم اگر جب انہوں نے اوتھ لیا تھا اوتھ کا جو ٹائم ہے وہ منقلب ذائچہ تھا. اب منقلب ذائچہ جب بھی ہوگا تو اس کا ٹینیور جو ہے وہ مکمل ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو یہ 5 سال مکمل ہونے والا جو امپیکٹ ہے وہ کچھ اتنا زیادہ اس چارٹ میں نظر نہیں آتا اگر انٹل اینڈ انلیس انہوں نے اس کی کوئی ریمیڈیز نہ کر لی ہوں. کیونکہ ہر چیز کی ایک ریمیڈی ہوتی ہے اسٹرالوجی میں بھی کہ اگر آپ اس کی ریمیڈی کر لیں تو اس کے جو پرابلمز یا مسائل ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ٹوٹلی ختم ہو جاتے ہیں کہ کچھ اس کا امپیکٹ کم ہو جاتا ہے. اس کی جو پوٹینسی ہوتی ہے اس کی جو سختی ہوتی ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں اس میں جیسے کہ ابھی وہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں چیریٹی کے کام کر رہی ہیں بھلائی کے کام کر رہی ہیں جس میں انہوں نے بہت سارے جو سیلاب زدگان ہیں ان کو بہت ساری ایسی چیزیں فیسیلیٹیٹ کی ہیں جو کہ ان کی ہو سکتا ہے کہ مائٹ بھی وہ گورنمنٹ کے بجٹ کے ساتھ اپنا بھی کوئی بجٹ ایڈ کر رہی ہوں. اگر تو وہ اپنا بھی ساتھ بجٹ ایڈ کر رہی ہیں تو وہ ان کی اٹ سیلف ایک ریمیڈی ہو گئی ہوگی. اگر تو صرف گورنمنٹ کا بجٹ چل رہا ہے تو وہ ریمیڈی ابھی نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ اپنے بجٹ کو بھی بیچ میں کسی نہ کسی طور پہ ایڈ آن کر رہی ہیں تو پھر وہ ریمیڈی بھی ایک طرح کی ہو جاتی ہے کہ جب انسانیت کے لیے کچھ کریں گے تو آٹومیٹکلی طور پہ اللہ جو ہے وہ آپ کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ بلیسنگس اپنی ضرور لے کے آئے گا. ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کا بھی جب ہم لوگ ان کا اوتھ کا چارٹ دیکھتے ہیں انہوں نے جس ٹائم کے اوپر اوتھ لیا تھا اس ٹائم کے اوپر 2 طرح کی ویکنیسز تھیں. پہلی ویکنیس کہ منقلب ذائچہ تھا اگین دوبارہ کینسیرین چارٹ تھا جب اوتھ لیا گیا. دوسری چیز ہمارا جو نظام زندگی اور ہمارے ایموشنز ہمارے مزاج چلانے والا جو پلانٹ ہے چاند وہ اپنی سب سے کمزور ترین پوزیشن پہ تھا اور وہ تھا اسکارپیو میں جس سے آئمہ کے نزدیک بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا جسے عام فہم لینگویج میں
कमर्द अकरब के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो कमर्द अकरब भी था, फिर जायचा भी मुनकलिब था। तो इसी चीज़ से मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो पाकिस्तान के जायचे में ये ग्रहण लगा है 10वें घर में, ये कहीं ना कहीं पे अगले आने वाले चंद एक महीनों में कुछ चेहरों की तब्दीली की तरफ चीज़ें जा सकती हैं, क्योंकि ओथ का चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं उस टाइम पे था। ठीक है शाह साहब, चेहरों की तब्दीली एक तो बात है, दूसरा मुल्की हालात, बिल्कुल। अवाम पाकिस्तान, उनके लिए क्या खबर है आपके पास, सितारे क्या कहते तो ये हमारे पास सबसे पहली चीज़, अगर हम शॉर्ट टर्म के ऊपर बात करें, जिसमें मंथ ऑफ सितंबर है और उसमें 15 अक्टूबर से पहले का टेन्योर है। शॉर्ट टर्म के ऊपर बात करें तो ये जो ग्रहण लग रहा है ये पाकिस्तान के 5th हाउस में लग रहा है, जो कि अवाम के माइंड के हाउस में लग रहा है। तो अवाम के अंदर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन ट्रिगर करेगी, थोड़ा सा स्ट्रेस, डिप्रेशन, मायूसी, एंग्जाइटी, ये शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, ये शॉर्ट टर्म बात है। लेकिन अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो उसके माशी हालात, उसकी ऑब्वियसली तरक्की, उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। अगर हम पाकिस्तान की अपनी इंडिविजुअली तौर के ऊपर इटसेल्फ बात करें, पाकिस्तान के चार्ट में पिछले साल से तकरीबन कोई नवंबर 2024 से पाकिस्तान का एक 10 साल अच्छा दौर शुरू हुआ है, जो कि सैटर्न का दौर है। और सैटर्न के दौर में चीज़ें अपने असल की तरफ लौटती हैं, चीज़ें ग्रेजुअली तौर के ऊपर हर गुजरते साल के साथ बेहतरी की तरफ आती हैं। तो सैटर्न के टाइम में जैसे ही 2025 नवंबर को ये स्टार्ट, 2024 नवंबर में ये स्टार्ट हुआ है, अब आप देखेंगे अगले 10 सालों में पाकिस्तान की इकॉनमी किसी न किसी तौर पर राइज करना शुरू करेगी। पाकिस्तान का मोरल, जो कि अवाम का मोरल था, वो 2024 के मुकाबले में 2025 में आपको बहुत ज़्यादा सस्टेन नज़र आएगा। इसी तरह आपको 2026 में इसमें मज़ीद और ज़्यादा ग्रेजुअली बेहतरी नज़र आएगी। इकॉनमी की बात कीजिए तो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन जो हैं वो भी, चाहे हुकूमत कोई भी रहे, चाहे हुकूमत ये हो या चेहरे बदल जाएं, जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के इटसेल्फ अपने चार्ट में इकोनॉमी वाइज चीज़ें राइज कर रही हैं। और इसमें आप देखेंगे जब ये 2025 शुरू हुआ है, स्टार्टिंग में जो है इस्लामाबाद में शंघाई कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें पाकिस्तान को ग्लोबली तौर के ऊपर एक इज्जत और रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी मिलती है। फिर उसके बाद आप देखें अप्रैल के महीने में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत और मुकाम जो है दोबारा से बुलंद किया है कि अवाम में मायूसी ख़त्म होना शुरू हुई। इसी तरह अप्रैल के बाद के भी जो सिनेरियोज अभी चल रहे हैं, और अभी रिसेंटली जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस जो हैं लाहौर में चल रहे हैं। तो इस एतबार से आप ये देखें कि दुनिया ने दोबारा से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, इज्जत मिलना शुरू हो रही है, सेफ्टी सिक्योरिटी के हालात में बेहतरी आ रही है, चीज़ें इकोनॉमिकली तौर के ऊपर किसी न किसी तौर पे सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ रही हैं, और ये चीज़ आपको हर गुजरते साल में बेहतर इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। डॉलर आधी कीमत पे जहां आज है पाकिस्तान रुपये के मुकाबले में, इससे आधी वैल्यू पे कब तक आ जाएगा? देखिए सूफी साहब, इसमें डॉलर को आर्टिफिशियली तौर के ऊपर एक जगह रोक लेना, वो तो मतलब आप अगले आने वाले 100 साल भी करते रहे तो हो जाएगा। अब उसमें आधी कीमत के ऊपर देखा जाए तो इसमें अभी वक्त लगेगा काफ़ी। इन 10 सालों में आपको तकरीबन कोई 6-7 साल के बाद आपको आधी कीमत पे नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ इंशाल्लाह देखेंगे आप। लेकिन आप उसके साथ ये देखें कि अगर आपने डॉलर को आर्टिफिशियली तौर के ऊपर रोका है, लेकिन ग्लोबली तौर के ऊपर जो एक राइज अभी आना शुरू हुआ है, जिसमें गोल्ड की प्राइसेस आप देखें कितना ट्रिगर कर गई, सिल्वर की प्राइसेस एकदम से कितनी ट्रिगर कर गई, ऑलमोस्ट डबल पे चली गई हैं। तो अभी जो प्रायोरिटीज़ हैं इंटरनेशनली तौर के ऊपर सुपर पावर्स की, वो आपकी दोबारा से वही रिटर्न होना शुरू हो रही हैं, जो कि कभी पुराने ज़माने में जिस मुल्क के पास जितना गोल्ड का ज़ख़ीरा हुआ करता था उतने वो करेंसी नोट्स या उतने सिक्के जो है वो बना के अपनी हुकूमत चलाया करता था। तो बेसिकली चीज़ें अब अपने असल की तरफ वापस आ रही हैं। हर गुजरते साल दुनिया जो है वो अपनी मियाद पूरी करती चली जा रही है। जब दुनिया अपनी आखिरी मियादों की तरफ जाएगी तो चीज़ों का वापसी का जो सिलसिला है वो आपको हर गुजरते साल उसी तरह नज़र आएगा। शाह साहब, पाकिस्तान इंडिया फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अमन है या फिर कोई जंक्शन लेनी है? करीब करीब देखा जाए तो करीब करीब तो ऐसी जंगी सूरत हाल वाला मामला नहीं है, क्योंकि जब अभी लास्ट टाइम भी हालात बने थे जिस टाइम के ऊपर जंगी सूरत हाल थी, वो प्रोग्राम मेरा अभी भी पड़ा होगा, अगर उसको सर्च कर लिया जाए हर प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है। उस टाइम के ऊपर कुछ 2 से 3 एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मेरा एक प्रोग्राम था, कुतुब साहब के साथ, बिलाल कुतुब साहब के साथ। उसमें भी ये चीज़ बड़ी मैंने क्लियरली बोली थी कि कन्फ्लिक्ट होगा ज़रूर, लेकिन वो प्रोलॉन्ग नहीं करेगा।
کیونکہ جوپٹر جو ہے 12 سال کے بعد اپنی ایک ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آ رہا ہے، اور نہ صرف وہ پاکستان کے چارٹ میں آ رہا ہے، انڈیا کے چارٹ میں بھی آ رہا ہے، اور اس پورے خطے میں کسی نہ کسی طور کے پر چیزوں کو تھوڑا سا کچھ لمبے عرصے تک تھوڑا سا مسائل پریشانیوں کے لیے روکے گا۔ اب جوپٹر کی وہی پلانٹری کمبینیشن جو ہے وہ 18 اکتوبر کو دوبارہ سے آ رہی ہے اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ، اور اس کے بعد وہ رہے گی تقریباً کوئی 4 دسمبر تک۔ یہ جو سینیریو ہوگا جوپٹر کا اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پر رہنا، یہ اس خطے کے امن کو تھوڑا سا بحال کرے گا، کہ چیزیں تھوڑا سا آپسی روابط میں کچھ بہتری کی طرف آنا شروع ہوں، ایکسیپٹیبلٹی کی طرف آنا شروع ہوں۔ ابھی ریسنٹلی طور کے اوپر جو مودیت والا معاملہ ہوا ہے، مطلب یزیدیت کے بعد، پانی روکنے کے بعد، یزیدیت کے بعد یہ مودیت والا جو معاملہ ہوا ہے کہ پانی کتنا چھوڑا گیا ہے، کہ جس سے پنجاب اور ایون کہ اب سندھ جو ہے آپ کا ڈسٹرب چل رہا ہے، تو یہ جو سینیریو چل رہا ہے اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کچھ چیزیں تھوڑا سا بہتری کی طرف نظر آئیں گی 18 اکتوبر کے بعد سے۔ لیکن ایک جنگ والا سینیریو دیکھیں، باقی امور دیکھیں، تو اس میں جوپٹر جو ہے اس نے اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں رہنا ہے 2026 کا تقریباً آدھا سال، پھر 2027 کا آدھا سال، تو یہ سینیریو تقریباً کوئی 2027 تک تو کوئی بہت بڑی جنگ والا نہیں ہے، اور یہ جنگی صورتحال کہیں جا کے بنتی ہیں تو یہ جا کے بنے گی کوئی 2028 کے بعد سے، اس سے پہلے والے امور میں نہیں ہے۔ گو کہ یہ جو سال تھا نا، یہ ہے 9 نمبر کا سال۔ 9 نمبر ریلیٹ کرتا ہے مریخ کو، اور مریخ ریلیٹ کرتا ہے آسمانی کونسل میں جنگ و جدل کا، یہ ایک طرح کا لیڈر ہے فوج کا۔ تو 9 نمبر کے سال میں پوری دنیا میں آپ کو خون ریزی بھی نظر آئی، آپ کو فلسطین کے اوپر قحط سالی بھی نظر آئی، آپ کو جو ہے ایران اسرائیل کانفلکٹ بھی نظر آیا، جو کہ بہت سالوں سے صرف ایک سرد مہری کے طور پہ تھا، لیکن اس کو آپ نے پریکٹیکلی طور پہ بھی دیکھا۔ اسی میں آپ نے انڈیا پاکستان کے ریجن میں بھی دیکھا، اسی میں نیپال میں آپ نے پرابلمز دیکھے، اسی میں آپ نے ابھی یورپین کنٹری فرانس میں آپ نے احتجاجی چیزیں دیکھی۔ تو یہ 9 نمبر کے سال ختم ہونے سے پہلے آپ کو دنیا کے بہت سارے ممالک میں مزید اور زیادہ اسی طرح کے ہنگامے دیکھنے کو ملیں گے۔ اچھا، عالمی سطح پہ آپ نے ہنگاموں کی بات کی، ڈونلڈ ٹرمپ اور ریسٹ آف دا ورلڈ کیا کریں گے؟ امریکہ باقی دنیا کے ساتھ کیا کرے گا، اور دنیا امریکہ کے ساتھ کیا کرے گی؟ دیکھیے، اس میں سوال مینلی ہمیشہ سے اب تک تو یہی رہا ہے کہ امریکہ دوسری دنیا کے ساتھ کیا کرے گا۔ دوسرا والا جو سوال کا حصہ ہے نا، کچھ آوازیں اکٹھی ہوئی ہیں، یورپ کی کچھ آوازیں اکٹھی ہوئی ہیں، ہاں، مطلب وہ ایک چیز تھوڑا سا افیکٹو، وہ اس سائڈ کا ایک لابی تھوڑی سی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، اس میں اس سال یا فوراً تو کچھ ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ امریکہ کا چارٹ دیکھا جائے یا اٹ سیلف ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اپنے اقتدار کا یا ان کے اوتھ کا بھی چارٹ دیکھا جائے، تو اس میں بھی چیزیں ابھی فوری طور کے اوپر کچھ اس طرح کی نہیں ہیں کہ ان کے اگینسٹ کچھ ایسا کوئی بہت بڑی لابنگ یا بہت بڑے پرابلمز ہو جائیں۔ اس اعتبار سے یہ چیزیں آپ کو تقریباً جا کے اگر ہوتی بھی ہیں تو یہ تب ہوں گی جب جوپٹر اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن سے نکلے گا، اور وہ پوزیشن جا کے ہوگی تقریباً کوئی مڈ آف 2027 کے بعد۔ اس سے پہلے والا یہ ٹینیور نہیں ہے کہ دنیا کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ اب رہا سوال کا پہلا حصہ کہ امریکہ کا ٹورڈز دنیا کے لیے کیا رول ہوگا۔ اب اس رول میں دیکھا جائے تو اس میں امریکہ جو ہے وہ ماضی کی نسبت آپ کو ڈائریکٹلی طور کے اوپر اس طرح انوالو نہیں نظر آئے گا جنگوں میں، جس طرح وہ ہمیشہ سے عراق میں رہا، افغانستان میں رہا یا باقی ریجنز میں رہا، لیکن آپ کو انڈائریکٹلی طور کے اوپر ضرور چیزوں کو پش کرواتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسرائیل اور غزہ میں امن نہیں ہوگا، اور سر غزہ دیکھیں، غزہ میں اگر امن کی طرف حالات کسی طور پہ چل رہے ہوتے تو ابھی جو قطر کے اوپر اسرائیلی ابھی جو حملہ ہوا ہے، اور یہ پوری مسلم امہ کے لیے ایک طرح کا سوالیہ نشان بن گیا کہ مسلم امہ کی طرف سے اب آگے رسپانس کیا دیا جائے گا اسرائیل کے ٹورڈز۔ تو یہ ایک مسلم امہ کے لیے پورا ایک سوال ہے آج تک کے دن کے لیے کہ انہوں نے اگر رسپونڈ کیا کرنا ہے، بتانا کیا ہے، یا اسی طرح بس خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اچھا، میرا آپ سے سوال ہے یہ اسرائیل کے حوالے سے، باقی تو باتیں ہیں سائنٹیفیکل اور ہتھیاروں میں، ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے ہیں، اور ایک خاص مذہب کے لوگوں کی کیونکہ انہیں پشت پناہی حاصل ہے، امریکہ ان کے ساتھ ہے۔ ستارے کیا کہتے ہیں، اتنے مضبوط کیوں ہیں، وہ رول کیوں کر رہا ہے؟ نہیں، اگر ہم لوگ دیکھیں نا، اس کے لیے ہمیں حالیہ وقتی طور پر ستارے بہت ہی لکی ہیں کہ وہ نہیں، اس میں دیکھیں ستاروں کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ
تھوڑا سا اپنی ریالٹی کو ایکسیپٹ کر کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے نا ہمیں اس سوال کے لیے ہمیں ابھی وقتی طور کے اوپر کے چارٹ کو نہیں صرف دیکھنا ہوتا, ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ماضی کے حالات کو بھی, کہ ماضی میں کیا حالات ہوئے, ماضی میں کیا چیزیں ہوئیں. تو اگر آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل میں جو ایک خاص طبقہ ہے جو کہ زائنسٹ ہیں, زائنزم کا جو سوچ ہے یہ وہی سوچ ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے مرتبے کے اوپر اپنی اولاد سے زیادہ پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا تھا, کہ مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو پہچانتے تھے لیکن انکاری تھے. تو زائنزم کی سوچ جو وہ والی سوچ ہے جو کہ زمانہ ابراہیم والی, زمانہ حضرت موسیٰ والی, زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی, زمانہ حضرت یوسف والی, زمانہ حضرت داؤد والی, کہ جب ان کے لیے آسمان سے جو ہے وہ بے پناہ نعمتیں اترا کر دی تھیں, ان کو جتنا اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا کہ ان کے پورے قبائل میں پوری ایک نبوت اتری. تو اصل میں وہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ چیزیں کسی بھی طور کے اوپر ایکسیپٹیبلٹی کی طرف نہیں آتی کہ ایک لاڈلی قوم ہونے کے بعد ہمیں کس طرح ایک نکال دیا گیا. تو وہ جو چیز ہے اب کیونکہ چیزیں اپنے اختتام کی طرف آنی ہے, وہ جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی پیش گوئیاں, اب ہم بھی جو چیز بول رہے ہیں ہم بھی پیش گوئیاں ہی کر رہے ہیں, مطلب اس تھوڑے سے علم سے. ظاہری بات ہے کہ ان کے علم کی جو معراج ہے اور ان کے علم کا جو مرتبہ ہے جو کہ شہر مدینہ ہے, اور ہم تو مطلب باب کعبہ کی بھی جو علم کا باب ہیں مولا علی مودود قبا, ان کی خاک کا بھی ذرہ نہیں ہے ہم لوگ. تو مطلب ہم جو پریڈکشنز کر رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق, کیونکہ یہ حالات اس طرح کی طرف بننے ہیں, اب حالات اس طرح کی طرف بنیں گے, وہ تبھی بنیں گے جب ان کو اسٹرینتھن ہوگا ان کا مسیحا جو کہ دجالی کی کیفیت میں ہے اس کا رائز ہونا ہے, اس کے بعد ٹیمپل آف سلیمان یا پھر ان کی جو باقی نشانیاں ہیں جس کے لیے وہ منتظر کر رہے ہیں, جس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں, وہ چیزیں پوری ہوں گی تو پھر ہی چیزیں جو ہیں وہ ظہور امام مہدی کی طرف جائیں گی. تو یہ وہ پریڈکشنز ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز کے اوپر اپنی قطعی طور پہ کم عقلی والی یا ایک اپنی کم عقلی والی پریڈکشنز ہم نہیں لے کے آ سکتے. لیکن اگر ہم ان کے اپنے چارٹس کو دیکھیں کہ ان کے وقتی طور کے اوپر جو چارٹ کے سینیریوز ہیں, ان کی اپنی جو گورنمنٹ اور اسپیشلی طور کے اوپر کسی بھی ملک کو جو رول کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ نیتن یاہو ہے, اس کے چارٹ کا امپیکٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اب اس کے چارٹ کے امپیکٹ کو دیکھا جائے تو اس کی جو ایک سوچ ہے وہ اس سے کچھ ملتی جلتی سوچ آپ کو مودیت میں بھی نظر آتی ہے, اور وہی چیزوں کو جب ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو وہاں کے نیتن یاہو کے چارٹ میں نظر آتی ہیں. تو یہ سینیریو, یہ چارٹ تب تک رہے گا جب تک وہ شخص برسر اقتدار ہے. یہ چیزیں جا کے تھوڑا سا تھمنا شروع ہوں گی جب وہ شخص سیٹ سے اترے گا. تو ابھی حالیہ طور کے اوپر تو چیزیں قطعی طور پہ تھمنے کی طرف نہیں ہیں. اچھا, آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں آپ کوئی بڑی عالمی سطح پہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, بڑی سطح کے اوپر جو عالمی کوئی بھی اچھی تبدیلیاں تو خیر اس دنیا میں بڑی کم ہوئی ہیں. جو بھی تبدیلی ہوئی ہے اس دنیا میں وہ ہمیشہ طاقت کے زور کے اوپر, مطلب سپر پاورز کے لیے وہ اچھی تبدیلیاں ہوئی ہیں, لیکن جو میجورٹی کنٹریز ہیں ان کے لیے وہ چیزیں پوری ہوئی ہیں. تو اب وہ چیز جو ہے اگلے آنے والے چند ایک سالوں میں آپ کو بہت بڑی بڑی ممالک کی اکانومی جو ہے وہ کولیپس ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی طور پہ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نیپال کے ساتھ جو حالات ہوئے ہیں, فرانس میں جو حالات ہوئے ہیں, اس سال کے ختم ہونے سے پہلے اور اس کے بعد اگلے سال میں بھی آپ کو انیشلی پہلے 6 مہینوں سے پہلے جون سے پہلے آپ کو مزید کم و بیش کو 4-5 ممالک میں اس طرح کی خانہ جنگی والی کیفیت جو ہے وہ نظر آئے گی. اچھا, واپس اپنے ملک میں آتے ہیں اور کچھ سیاسی حالات پہ بات کرتے ہیں. جی, عمران خان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ستارے کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے زائچوں میں دیکھیں نا تو جو میرے پاس ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے اور ان کے جو چارٹ کی پوزیشنز آتی ہیں, ان کا اسینڈنٹ جو ہے وہ بنتا ہے ایک تو لبرا اسینڈنٹ ہونے کے ناطے ان کے چارٹ میں بھی یہ جو گرہن لگ رہا ہے 21 اور 22 سپٹمبر کو, یہ گرہن لگ رہا ہے ان کے چارٹ کے 12 ہاؤس میں. 12 ہاؤس میں گرہن کا لگنا بار بار ہوتا ہے قید و بندش کا, پریشانی کا, حاسدین کا, ڈپریشن کا, انگزائٹی کا. 12ویں گھر میں گرہن کا لگنا ان کے اوپر سے مزید کیسز کو ریلیف کرے گا, اور عنقریب یہ ممکنات میں سے ہے کہ آپ کو اکتوبر نومبر کے مہینے میں آپ کو وہ قید سے نکل کے کسی طور پہ شفٹ کر دیے جائیں جیل سے کسی اور جگہ کے اوپر. بنی گالا بھی ہو سکتا ہے, بنی گالا بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی اور سیکیور پلیس بھی ہو سکتی ہے.
کیونکہ گرہن لگ رہا ہے اور اس کے رزلٹس اور اثرات جو ہے وہ آنے ہیں. تو قید سے رہائی ملنے والا جو ٹائم ہے وہ ان کی زندگی میں اب قریب ہے. ٹھیک. نواز شریف صاحب کا فیوچر کیا؟ نواز شریف صاحب کا فیوچر جس طرح وہ آلریڈی ایک طرح کے اب جو ان کا رول چل رہا ہے ایک طرح کے کنگ میکر رول ہے, تو ایز اے کنگ میکر ان کا رول چلتا رہے گا اس میں. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو آصف علی زرداری صاحب کے چارٹ میں ایک تو جو انہوں نے اوتھ لیا تھا وہ اوتھ ان کا جیسے باقیوں کے کمزور تھے, ان کا اپنا اوتھ جو ہے وہ اسٹرانگ تھا. تو اس اعتبار سے ان کے اقتدار کے اعتبار سے تو کوئی پرابلمز یا مسائل نہیں ہیں کہ ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے, چینج کیا جائے یا ان کی کوئی طاقت یا اسٹرینتھ کو کم کیا جائے, وہ چیز ان کی معاملات میں نہیں ہے. لیکن ان کے ذائچے میں یہ جو ابھی بلڈ مون لگا ہے یہ اور جو اگلا ایکلپس آ رہا ہے یہ اس طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے فائنینشلی طور کے اوپر سکینڈلز جو ہیں وہ عنقریب آنے والے چند ایک مہینوں میں منظر عام کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے. بڑی خوفناک بات کی آپ نے. حمزہ شہباز کے بارے میں, حمزہ شہباز صاحب کے چارٹ میں دیکھا جائے تو میرے خیال سے ان کو ایک بہت اچھے نا اسٹرالوجر کی ضرورت ہے. اچھا, کیونکہ آپ نے بہت بڑے بزنس مین کا ایک کال سنا ہوگا ابھی میرے ذہن سے ان کا میرے علاوہ بہت بڑے بڑے اسٹرالوجرز بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس پڑے ہو, اور مطلب کہ کیونکہ ان کے چارٹ میں ڈیفینیٹلی طور کے اوپر کچھ ایسی کمزوریاں ہیں کہ وہ کچھ وقت کے لیے سی ایم پنجاب بھی بنے لیکن وہ فیم وہ پاپولیرٹی حاصل نہیں کر پا. ان کی اسٹرگل آپ دیکھیں, ان کی آن گراؤنڈ آپ موجودگی دیکھیں, لیکن آپ کو مین اسٹریم میڈیا پہ ان کی وہ ورکنگ نظر نہیں آتی. تو آبویسلی ان کے چارٹ میں ایک اچھا اسٹرالوجر جو ہے کچھ ریمیڈیز کروانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایٹ لیسٹ نظر آنا شروع ہوں, ڈسپلے ہونا شروع ہوں. اور اسی اعتبار سے جو میں آپ کو ایک کوٹ بتانے لگا تھا, ایک بہت بزنس مین ہے بڑا, میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا, کہ ان کا یہ کوٹ ہے اسٹرالوجی کے بارے میں کہ آپ کو ملینئر بننے کے لیے کسی اسٹرالوجر کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ اپنی محنت سے بن سکتے ہیں. لیکن آپ کو بلینئر بننے کے لیے ایک اچھے اسٹرالوجر کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے کہ ویئر ٹو انویسٹ اینڈ وین ٹو انویسٹ. تو یہ چیز حمزہ صاحب کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو زرداری کا فیوچر کیا ہے؟ بلاول صاحب کا فیوچر دیکھا جائے تو لاسٹ ماضی میں بھی جب یہ الیکشنز ہو رہے تھے اس سے پہلے بھی اور ابھی ہوئے بھی اور اگلے الیکشنز میں بھی ایون ان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کے چارٹ میں نا وہ فیم اور وہ جو ایک ایز اے پرائم منسٹر ہونے والا آپ کے چارٹ میں سن کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے, وہ چیز ان کے چارٹ میں کمزور ہے. وہ ٹینیور ان کی زندگی میں اگلے آنے والے کم و بیش کوئی 2 سے 3 سال تک ابھی نظر نہیں آتا. اس کے بعد ان کے ستارے کچھ تھوڑے سے بہتر ہوں گے. اچھا, اسحاق ڈار صاحب نے حالیہ دنوں میں کرائسس میں, پاک انڈیا جنگ میں, اور آج وہ قطر میں جو ہو رہی ہے کانفرنس ہو رہی ہے, اسرائیل کا جو حملہ ہے اس کے تناظر میں ان کا بیان بھی آج بڑا جاندار ہے, اور اوور آل بھی ان کی صفاتکاری کے بڑے ہمیں دکھائی دی ہیں, جوہر دکھائی دی. ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے تو بہت کرائسس کاٹا, ایک دم انہیں عروج بھی ملا ہے, آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار جو ہے نا, اسحاق ڈار صاحب, ان کے ستارے جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے ان کے اوپر مہربان ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ ملک میں نہیں ہوتے, اور جب قدرت مہربان ہونے لگتی ہے تو وہ اس ملک میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ کسی طرح کی خاص مہربانیاں ہیں جو قدرت نے ان کے اوپر کر رکھی ہیں, اور مطلب ایک تھوڑا سا زو معنی چیز ہے, اس کو آبویسلی کچھ لوگ سمجھ بھی لیں گے کہ کچھ خاص مہربانی ہے جو کہ ان کے اوپر یہ عطا ہو رہی ہیں. اب حالیہ وقتی طور کے اوپر ان کے اگر چارٹ کی پلانٹری پوزیشن یا ان کے جو سینیریوز کو دیکھیں, نو ڈاؤٹ ان کی پرفارمنس ہے, لیکن اس میں پرفارمنس کے ساتھ ساتھ جس طرح باقیوں کے ستارے زیر عتاب آتے ہیں تو obviously کسی حد تک تو زیر عتاب آ سکتے تھے, لیکن اس مشکل دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ان کے اوپر مہربانی رکھی کہ ان کے اوپر وہ عتاب والی کنڈیشن نہیں آئی, وہ پریشانی والا سینیریو نہیں آیا. تو اسی اعتبار سے یہی پلانٹری کمبینیشنز یا یہی سینیریوز جو ان کے ذائچے میں ہے, یہ اگلے آنے والے مزید کوئی 1.5 سے 2 سال آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا پولیٹیکلی طور کے اوپر کریئر, ان کا کسی نہ کسی طور کے اوپر خارجہ پالیسی کے اوپر سٹانس, یا کسی نہ کسی طور کے اوپر ان کی سروسز ٹورڈز کنٹری, یہ آپ کو بہت کی پوائنٹس کے اوپر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ سے بس آخری سوال, اور وہ یہ کہ یہ جو اس سال کے آخری اب 4 ماہ رہ گئے ہیں, اور اس میں کس سٹار کو آپ سب سے زیادہ لکی دیکھ رہے ہیں, جس کے حالات بہت بدل جائیں گے, کس سٹار کے؟ دیکھیں صوفی صاحب, اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو ہمارے پوری اسٹرالوجی میں بڑی سمپل اسٹرالوجی ہے, 12 کے 12 زوڈک سائنس ہیں.
اب ان 12 زوڈک سائنز میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 18 اکتوبر سے جوپیٹر جو ہے اس نے اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں آنا ہے, تو اٹ مینس کہ اس نے کینسر میں آنا ہے, برج سرطان میں. تو برج سرطان والوں کے لیے اگلے آنے والے 4 مہینے بہت زیادہ خوش نصیبی کے ہیں, ترقی کے ہیں, عروج کے ہیں, ذہنی طور کے اوپر روحانیت کے ہیں, اسپریچولیٹی کے ہیں, کچھ خاص مراتب حاصل کرنے کے ہیں. اور پھر اس کے ٹورڈ سیٹرن کی جو جوپیٹر کی جو 7th نظر پڑے گی وہ جا کے کیپریکونینز کے اوپر پڑے گی. تو یہ سیکنڈ زوڈک سائن ہے کیپریکون, جن کی زندگی میں ممکنہ طور کے اوپر ان کو لوگوں کا ایسا ساتھ ملے گا, کچھ ایسی کمپینین شپ ملے گی کہ یہ لوگوں کے نصیب سے اپنی زندگی میں عروج آتا ہوا محسوس کریں گے. تو یہ 2 زوڈک سائنز ہیں جو کہ اگلے آنے والے 4 مہینوں میں آپ کو ذہنی طور کے اوپر نسبتاً بہت اچھی کنڈیشن پہ نظر آئیں گے. بہت شکریہ آپ کی محبت. جی مصور زنجانی صاحب ماہر علم نجوم ہیں, بہت ملکہ رکھتے ہیں ستاروں کی چالوں پہ, اور ستاروں سے خبریں لیتے ہیں اور عوام تک پہنچاتے ہیں. ہمارے پوڈ کاسٹ میں آج انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے, ہم منتظر ہیں اور دیکھیں گے کہ کتنی باتیں ان میں سچ ثابت ہوتی ہیں یا حالات و واقعات یا قدرت کا اپنا نظام ہے, کون سی بات پوری نہیں ہو سکتی. مجھے دیجیے اجازت, نئے مہمان کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.